आपको बताएं, मुल्क के बाकी शहरों की तरह लाहौर में भी मानसून जोबन पर है। लाहौर में आज दोपहर के वक्त शदीद तूफान और गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस केनाल रोड जाते उमरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दरख्त गिर गए, सोलर प्लेटें भी उड़ गईं, नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। मजीद तफसीलात जानते हैं यासीन मलिक से। जी यासीन, बताइएगा। अजी, मुल्क के बाकी शहरों की तरह लाहौर में भी जो मानसून पीक पर है। आज लाहौर में सुबह से ही हबस का बहुत ज़ोर था, जो बाद दोपहर के वक्त शदीद तूफ़ान और मूसलाधार बारिश का सबब बना, जिससे कुछ देर के लिए लाहौर का मामूलात ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। और इसी तूफ़ान के बहस केनाल रोड, जाती उमरा और माल रोड समेत दीगर जो सड़कें हैं, वहाँ जो दरख्त हैं वो जड़ों से उखड़ कर गिर गए, जिसके बहस ट्रैफिक का जो निज़ाम है बुरी तरह मुतासर हुआ। मैं इस वक्त यहाँ जेल रोड धर्मपुर अंडरपास के मौजूद हूँ, जहाँ मेरे अकब में आप देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिरा हुआ है। इसके अलावा जो तूफ़ान है, इससे बहुत सी सोलर प्लेटें भी लोगों की उड़ गई। ये भी बताता चलूँ कि जो महकमा मौसमियात है उसने मज़ीद 5 रोज़ तक बारिशें होने की नवीद सुनाई है। इसके अलावा यहाँ इस वक्त लाहौर में काली घटाएँ मौजूद हैं, जो मज़ीद बारिश का सबब बन सकती हैं। और PDM ने भी एक मानसून के हवाले से एक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बिजली खंभों के पास ना जाएं और गहरे पानी के पास भी जाने से ग्रेज करें। शहर में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है वो 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब 67%। इसके अलावा हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर और जो हद निगाह है वो 14 किलोमीटर तक है। बहुत शुक्रिया यासीन आपका। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज कहती हैं, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। मानसून के दौरान अवाम हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल दरामद करें। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म, PDM में हर पल हर सूरत तैयार और मुस्तैद। पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद की लम्हा बा लम्हा रिपोर्ट तलब कर ली। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। ऑपरेशन सेंटर्स 24 घंटे फाल रहेंगे। सुबह भर में बरसाती नालों की भरपूर सफाई, बारिश के पानी के बहाव के रास्ते क्लियर कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया और दीगर इदारों को मुतल्लिका इलाकों में बोसीदा इमारतों की निशानदेही की हिदायत। PDM ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। बच्चों के नहरों में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बोसीदा घरों के मकीनों से एहतियातन महफूज मकामात पर मुंतकली की अपील। बरकी आलात, जमीन पर गिरे बिजली के तार और खम्भों को छूने से गुरेज की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फर्ज निभाएंगे, हर फर्द की जान कीमती है, तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। मजीद बात करें बारिशों की तो आपको बताएं, दरियाओं में पानी की सूरत हाल। तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 2,97,900 क्यूसिक और अखराज 1,59,700 क्यूसिक है। मंगला के मुकाम पर दरिया जहलम में पानी की आमद 28,000 क्यूसिक और अखराज 10,000 क्यूसिक है। मजीद बताएं, तर्जुमान वापडा के मुताबिक चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,26,400 क्यूसिक और अखराज 2,10,000 क्यूसिक है। हेड मराला के मुकाम पर दरिया जनाब में पानी की आमद 65,400 क्यूसिक और अखराज 32,900 क्यूसिक है। बात करें नौशहरा की तो आपको बताएं, नौशहरा के मुकाम दरिया काबिल में पानी की आमद 62,000 क्यूसिक और अखराज 62,000 क्यूसिक है। बात करें तरबेला की तो तरबेला में पानी की सतह 1492.50 फुट और पानी का जखीरा 27,70,000 एकड़ फुट है। मंगला की बात करें तो मंगला में पानी की सतह 1,01,750.45 फुट और पानी का जखीरा 28,63,000 एकड़ फुट है। चश्मे में बात करें तो आज पानी की सतह 647.10 फुट और पानी का जखीरा 2,17,000 एकड़ फुट है। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कंट्रोल रूम का दौरा मुहर्रमुल हराम के दौरान हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था, मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। सुबह भर में हिफाजती इंतजामात को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، اسپیشل سیکرٹری فضل الرحمان اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کنٹرول روم میں محرم الحرام حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ متعلقہ حکام نے اس موقع پر محرم الحرام اور پاک پتن عرس کے سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ صوبہ بھر میں حفاظتی انتظامات کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے اور محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے کوآرڈینیشن میں ہے، جبکہ حساس مجالس اور جلوسوں کو CCTV کیمروں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کمشنر لاہور زید بن مقصود کا مرکزی معمرگاہ قصر بطول شادمان ماڈل ٹاؤن کا دورہ، منتظمین اور لائسنس ہولڈر سے ملاقات کی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ SOPs کے مطابق تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے، محرم جلوسوں میں اوقات کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا مرکزی معمرگاہ قصر بطول شادمان ماڈل ٹاؤن کا دورہ، منتظمین اور لائسنس ہولڈر سے ملاقات۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا SOPs کے مطابق تمام انتظامات کو یقینی بنایا گیا، محرم جلوس میں اوقات کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ اس دورے کے مناظر بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا واسا ہیڈ آفس کا مونسون کنٹرول روم کا دورہ، MD واسا غفران احمد نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو بریفنگ دی۔ بلال یاسین نے رن مانیٹرنگ ڈیش بورڈ اور انڈر پاسز اور ڈسپوزل اسٹیشنز کی لائیو مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واسا ٹیم کی کارکردگی کو مؤثر قرار دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واسا ہیڈ آفس میں مونسون کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں MD واسا غفران احمد کی طرف سے رواں سال کی پہلی مونسون بارشوں میں نکاسی آب کے انتظامات کے حوالے سے وزیر ہاؤسنگ کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر بلال یاسین نے رین مانیٹرنگ ڈیش بورڈ، لائیو انڈر پاسز کیمرہ مانیٹرنگ اور ڈسپوزل اسٹیشن مانیٹرنگ کا جائزہ لیا، جبکہ تمام تکنیکی سہولیات اور فیلڈ سے مربوط نگرانی کے نظام کو سراہتے ہوئے واسطے ٹیم کی کارکردگی کو مؤثر قرار دیا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 24/7 کنٹرول روم مکمل فعال رکھا جائے اور تمام انڈر پاسز کی لائیو مانیٹرنگ جاری رکھی جائے تاکہ بارش کے دوران ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ ڈسپوزل اسٹیشن کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈ اسٹاف کی حاضری اور کارکردگی کو بھی مانیٹرنگ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ عوام کو بر وقت آگاہی فراہم کرنے کے لیے میڈیا سیل کو متحرک رکھا جائے اور سوشل میڈیا اپڈیٹ باقاعدگی سے جاری کی جائے۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا تنگ، FIA لاہور ٹیم کا جوہر ٹاؤن میں چھاپا، غیر قانونی ٹریول ایجنٹ آفتاب الرحمان گرفتار، ملزم سے 31 پاسپورٹس، دستاویزات، نقدی اور 25 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ FIA لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے گرد شکنجہ سخت، جوہر ٹاؤن میں مائیگریشن کنسلٹنسی کے دفتر پر چھاپا، غیر قانونی ٹریول ایجنٹ آفتاب الرحمان گرفتار، ملزم سے 31 پاکستانی پاسپورٹ، دستاویزات، متاثرین کے 8 لاکھ سے زیادہ روپے برآمد۔ ملزم آفتاب الرحمان سے 25 موبائل فونز اور دیگر ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ملزم آفتاب الرحمان کا موبائل فونز پر دیگر ایجنٹس اور غیر ملکی ساتھیوں سے رابطوں کا انکشاف۔ FIA حکام کے مطابق ملزم بیرون ملک ملازمت، شہریوں سے بھاری رقوم کی وصولی میں ملوث ہے۔ آفتاب الرحمان برآمد شدہ پاسپورٹس کے حوالے سے تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا، اس کے نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ چھاپہ مار کارروائی ڈائریکٹر لاہور زون کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی، جن کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پولیس کے 24 گھنٹوں میں 446 سرچ اور کامبنگ آپریشنز، لاہور سمیت صوبہ بھر میں 31 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبہ بھر میں سرچ اور کامبنگ آپریشنز کے دوران 14,700 سے زائد مشتبہ افراد کی چیکنگ کی گئی۔ سنگین جرائم میں ملوث 179، اشتہاری 118، عدالتی مفرور 128 عادی مجرم بھی گرفتار۔ جرائم پیشہ و مشتبہ افراد سے منشیات، ناجائز اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ کارروائیوں کے دوران 6 مجرم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، 6 افراد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے محرم کے دوران جرائم پیشہ عناصر کا محاسبہ کرنے کے لیے سرچ، سویپ اور کامبنگ آپریشنز جاری رکھے جائیں گے۔
بات کریں موسم کی تو آپ کو بتائیں بارش کے بعد سہانے موسم میں شہریوں کا سموسہ شوق پر رش ہے۔ شہر میں ابر رحمت کے بعد گرمی میں کمی کی وجہ سے شہریوں کے مایوس چہرے کھل اٹھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خوشگوار موسم میں میٹھی چٹنی کے ساتھ سموسے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی، لاہور میں ساون کا آج پہلے اسپیل کا آغاز ہو چکا ہے اور ابر رحمت کے بعد گرمی میں کمی کے باعث بڑی تعداد میں شہریوں کا اس وقت سموسے، پکوڑے اور دیگر پکوانوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں شہری اس وقت ہمارے ساتھ سموسوں کی دکانوں پر موجود ہیں۔ کہ جی بتائیے گا، موسم خوشگوار ہے اور آج آپ سموسے کی دکان پہ آئے ہیں، بتائیے کہ کتنے سموسے کھائے ہیں اور کتنا مزہ آ رہا ہے؟ میں تو 10 سموسے لینے آیا ہوں بیسیکلی، اور گھر والوں کو بہت اچھے لگتے ہیں سموسے، اور بارش وغیرہ جب ہوتی ہے اس کے بعد ویسے ہی کوئی آپ کو سموسے وغیرہ کھانے کا دل چاہتا ہے۔ سموسہ لاہوریوں کا آپ کو پتا فیوریٹ ڈش بھی ہے۔ جی آپ بتائیے، جی آپ کتنے سموسے لینے آئے ہیں؟ بڑے خوش لگ رہے ہیں، موسم بھی، گرمی بھی کم ہو گئی ہے اور آپ سموسے کھا رہے ہیں۔ جی گھر والوں نے کہا جی موسم بڑا اچھا ہے تو سموسے کھانے کا دل کر رہا ہے، تو میں سموسے لینے کے لیے آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ بچی میرے ساتھ ہے تو خود بھی کھائیں گے یہاں کے صرف گھر والوں کے لیے لے کر جائیں گے؟ نہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، یہاں سے لے کے جائیں گے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ موسم اچھا ہے، انجوائے کریں گے بس۔ جی بالکل، موسم کو انجوائے کریں گے اور موسم بڑا خوشگوار ہے، سہانا ہے، ہفس بھی ختم ہو چکی ہے اور اس وقت گرمی کی شدت میں بالکل کمی آ چکی ہے، اور اس موسم میں سموسے اور دیگر پکوان کچھ لوگ گھروں میں پکا رہے ہیں اور شہریوں کی بڑی تعداد اس سموسوں کی دکانوں پر بھی اس موسم کو انجوائے کر رہی ہے، ساتھ ساتھ سموسے کھا رہے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ عبد الرحمان۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا، دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے، سب اضلاع میرے لیے برابر ہیں، ترقی کے سفر میں یکساں مواقع اور سہولتیں ملنی چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف حسن رضا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس پر بریفنگ، الیکٹرک بس پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ ای بسیں فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 24 اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر 240 الیکٹرک بسیں دینے کی ہدایت۔ لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی کے لیے 500 ای بسوں کی فراہمی اگست سے اکتوبر تک ہوگی۔ پہلے مرحلے میں آنے والی 240 ای بسیں اضلاع کو فراہم کر دی جائیں گی۔ نومبر سے دسمبر تک پنجاب میں 600 الیکٹرک بسیں مزید آئیں گی۔ گجرانوالہ میں BRT کو پورے شہر اور مضافات سے منسلک کرنے کے لیے 80 فیڈر بسیں چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصل آباد میں اورنج لائن اور ریڈ لائن ٹرانسپورٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ریڈ لائن بس سروس 23.4 کلومیٹر طویل اور 24 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی۔ ریڈ لائن پر 1,85,000 سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ اورنج لائن 29 کلومیٹر طویل 21 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی۔ 1,11,000 سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کر کے دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے، سب اضلاع میں ترقی کا سفر ہوگا۔ اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ٹرانسپورٹ سسٹم روٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں، اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، مہنگائی 38% سے سنگل ڈیجٹ میں، جبکہ پالیسی ریٹ 22 سے 11% پر پہلی ہی آ چکا۔ سینئر صوبائی وزیر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا ڈیفالٹ کے کنارے سے ملنے والے ملک کو ڈیفالٹ کے خطرات سے بھی دور لے گئے۔ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک کی فہرست میں 59 سے کم ہو کر 47 پر آنا وزیر اعظم شہباز شریف کے کامیاب معاشی اقدامات کی گواہی ہے۔ ریکارڈ ترسیلات زر اور اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونا معاشی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ پاکستان کی دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہونے والی معیشت بننے پر قوم کو مبارک ہو۔ بات کریں کھیل کی دنیا سے تو آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ ہے بنگلہ دیش۔ ہیڈ کوچ وائٹ بال ٹیم مائک ہیسن کی جولائی کے پہلے ہفتے لاہور واپسی کا امکان۔ سلیکشن کمیٹی کا اجلاس جولائی کے شروع میں متوقع ہے۔ نوجوان کرکٹرز کو ایک بار پھر موقع دیا جائے گا۔ ڈھاکہ میں ہونے والے 3 T20 میچز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا کیمپ کراچی میں لگائے جانے کا امکان۔ ہیڈ کوچ وائٹ بال ٹیم مائک ہیسن کی جولائی کے پہلے ہفتے لاہور واپسی متوقع۔ مائک ہیسن 6 یا 7 جولائی کو قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ سلیکشن کمیٹی کا اجلاس جولائی کے شروع میں ہونے کا امکان۔ نوجوان کرکٹرز کو ایک بار پھر موقع دیا جائے گا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی ٹیم میں شمولیت امکانات کم، جبکہ شاہین افریدی کو چانس مل سکتا ہے۔ سلیکشن کمیٹی ہیڈ کوچ اور کپتان سلمان علی آغا سے مشاورت کے بعد حتمی اسکواڈ کا
ऐलान करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। आपको बताएं, शहर की अहम शाहराएं कैनाल रोड, मॉडल टाउन और समनाबाद और धर्मपुरा दरख्त गिर गए। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू की टीमें दरख्त हटाने में मसरूफ हैं। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 1122 डायल करें। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस बारे। शहर में आंधी और बारिश की वजह से शहर की अहम शहरों जिसमें कनाल रोड, मॉडल टाउन, समनाबाद, धर्मपुरा जो है शामिल है, उसमें जो है वो दरख्त गिर गए हैं और जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और जो शहरी हैं वो भी बाल जो हैं वो बचे हैं। एक शहरी के जख्मी होने की भी जो है वो इत्तला बताई जा रही है। दरख्त गिरने से अहम शहरों पर ट्रैफिक जो है वो सुस्त रही का शिकार है और ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू टीमें दरख्त हटाने में जो है वो मसरूफ हैं। इसके वजह से रेस्क्यू काम का कहना है कि बर वक्त जो है वो रिस्पॉन्स किया जा रहा है और रेस्क्यू टीमें जो है वो दरख्त हटाने में मसरूफ हैं। उनका रेस्क्यू तर्जुमान का मजीद कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में शहरी जो है फौरी रेस्क्यू की हेल्पलाइन है 1122 पर कॉल करें ताकि शहरियों की बर वक्त जो है वो मदद की जा सके। हम रेस्क्यू का कहना है कि ये जो अहम शहराएं हैं कनाल रोड, मार्टन, सोनाबाद, धर्मपुरा, इनको जल्द जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा और दरख्त जो है वो वहाँ से हटा दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। पंजाब की 100 तहसीलों में सहूलत बाजारों के क़याम की तैयारियां तेज। 40 तहसीलों में सहूलत बाजारों के लिए जगह का इंतखाब मुकम्मल। लाहौर डिवीजन में 7 और गुजरांवाला में 12 सहूलत बाजार लगेंगे। सेक्रेटरी चीफ प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी का ब्रीफिंग में कहना था कि लाहौर डिवीजन में 7, फैसलाबाद में 12 और रावलपिंडी में 23 सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। सरगोदा में 11, साहिवाल में 4, गुजरात डिवीजन में 8 सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 30 तहसीलों में बाजारों की मुतबादिल जगहों के लिए वर्किंग जारी रखने की हिदायत मुतलका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को मौजूदा मकामात के लिए मुरासले इरसाल कर दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।